سے بگڑتی صورتحال، پنجاب میں دوبارہ سخت پابندیاں نافذ، مارکیٹیں شام 6 بجے بند ہوں گی، تاجروں کا احتجاج، فیصلہ مسترد کر دیا، تعلیمی ادارے، پارک، انڈور شادی ہالز، مزار، میلے اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر 15 دن کے لیے پابندی، ہفتہ اور اتوار کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، پابندی کا اطلاق 29 مارچ تک ہوگا۔ لاہور میں کرونا کیسز میں اضافہ، لاہور کے مزید 16 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے مراسلہ جاری کر دیا، کینٹ 5 اور داتا گنج بخش ٹاؤن کے 2 علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ، نشتر ٹاؤن 3، سمن آباد کے 4 علاقوں میں لاک ڈاؤن، شالیمار ٹاؤن 1، واہگہ ٹاؤن کے 2 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ کورونا پاکستان بھر میں 24 گھنٹوں میں مزید 46 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 13,476 ہو گئیں، مزید 2,338 افراد میں وائرس کی تشخیص، 6,02,000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا، 5,69,000 صحت یاب، 18,703 مریض زیر علاج۔ لاہور میں پرائیویٹ اسکولز مالکان کی تنظیم نے کورونا کے باعث اسکولوں کی بندش کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا، کہا گزشتہ سال بھی انہی دنوں لاک ڈاؤن سے بچوں کا نقصان ہوا اور اب دوبارہ بچوں کا تعلیمی سال برباد کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 26,51,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 11,96,00,000 تک جا پہنچی، امریکہ میں 5,45,000، برازیل میں 2,75,000، بھارت میں 1,58,483، میکسیکو میں 1,93,000، روس میں 91,220، فرانس میں 90,000، برطانیہ میں 1,25,343 اور سعودی عرب میں 6,556 اموات۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا معرکہ، حکومت نے جیت لیا، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب، 48 ووٹ حاصل کیے، پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی 42 ووٹ حاصل کر سکے، 8 ووٹ مسترد ہوئے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ مرزا محمد آفریدی نے 54 ووٹ لے کر جیت لی، پی ڈی ایم کے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری 44 ووٹ لے سکے۔ وزیر اعظم کی صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی کو مبارکباد، خوشی ہے یہ 2 عہدے بلوچستان اور سابق فاٹا کو ملے، جو علاقے ماضی میں پیچھے رہے انہیں قومی دھارے میں لانا پالیسی ہے۔ گیلانی کی شکست پر بلاول بھٹو زرداری سیخ پا، عدالت جانے کا فیصلہ، کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کا الیکشن چوری ہوا، یوسف رضا گیلانی جیتنے کے باوجود اپنی کرسی پر نہیں، جب ووٹر کی نیت ظاہر ہو چکی تو ووٹ ہو چکا، ووٹ مسترد کرنے کا طریقہ ناجائز ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ عمران خان کے ساتھ نہیں، پی ڈی ایم کی مشاورت سے عدالت جانے کا فیصلہ کیا، جمہوریت پسند بہت مایوس ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے صادق سنجرانی کی جیت کو عارضی قرار دے دیا، کہتے ہیں الیکشن چوری ہو گیا، پریزائڈنگ افسر غیر جانبدار نہیں تھے، سینٹ سیکرٹری نے شہری رحمان سے کہا تھا امیدوار کے خانے میں کہیں بھی مہر لگا سکتے ہیں، پریزائڈنگ افسر 7 ووٹ مسترد نہیں کر سکتے تھے۔ پریزائڈنگ آفیسر مظفر حسین شاہ کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ اپوزیشن کے حامیوں نے 7 ووٹ بدنیتی سے خراب کیے، قانون کے مطابق امیدوار کے سامنے والی جگہ پر مہر لگانی ہوتی ہے، اپوزیشن ہارنے کے بعد اور کیا کہہ سکتی ہے، اپوزیشن اگر سمجھتی ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں تو عدالتیں کھلی ہیں۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کا یوسف رضا گیلانی کی اکثریت کو شکست میں بدلنے کا الزام، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ نے کہا کہ غیر آئینی طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو ہرا دیا گیا، وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روز یہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کی دھمکی دے چکے تھے، یہ بھی سینٹ چیئرمین کے انتخاب پر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی۔ مسلم لیگ نون نے بھی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، احسن اقبال کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی 49 ووٹ لے کر جیتے، سرکاری امیدوار صادق سنجرانی 48 ووٹ لے کر ہارے، گیلانی کی 7 ووٹ زبردستی مسترد کر کے ہارنے والے امیدوار کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا۔
پی ڈی ایم کی سیاست آج دفن ہو گئی. ہماری نیک نیتی پر شک کرنے والے اور 30 سال سے ملک کو نقصان پہنچانے والے نظام کو شکست ہوئی. شبلی فراز کے اپوزیشن پر تنقیدی باؤنسرز. کہا اوپن بیلٹ وقت کی ضرورت ہے. عوام کرپشن روکنے کے لیے نکلتے ہیں, کرپشن بچانے کے لیے نہیں. تحریک انصاف کے رہنما اور وزراء صادق سنجرانی کی جیت پر خوشی سے نہال. گورنر پنجاب چودھری سرور نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی جیت قرار دے دیا. شاہ محمود قریشی نے کہا وزیراعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوئے اور ضمیروں کے سوداگروں کو ہزیمت اٹھانا پڑی. فردوس عاشق آوان کہتی ہیں عمران خان اور ان کے موقف کی فتح ہوئی. وزیر اعلیٰ بزدار نے جیت کو جمہوریت اور شفاف پاکستان کی فتح قرار دے دیا. شہباز گل کہتے ہیں ایک محترمہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور ہمت دے کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر سکیں. ہمارے بھائی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی ہمت دے, ان پر بھی بہت زیادہ سختی آنی ہے. کل تک ووٹ خفیہ چاہنے والے آج ووٹ قابل شناخت چاہتے ہیں. کپتان مارتا کم ہے, گھسیٹتا زیادہ ہے. قومی اسمبلی میں ہمارے 7 ووٹ مسترد کرائے, ہم نے سود کے ساتھ 8 ووٹ مسترد کرا دیے. فواد چودھری کی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے 10 ووٹوں سے جیت پر اپوزیشن پر طنزیہ ٹویٹ. کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں 8 ووٹ مسترد ہوئے لیکن ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ایک بھی ووٹ مسترد نہیں ہوا. ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن سینیٹرز میں سیکھنے کی صلاحیت کافی اچھی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سینٹ میں صادق سنجرانی اور مرزا آفریدی کی کامیابی کو وزیراعظم پر اعتماد کا منہ بولتا ثبوت قرار دے دیا. کہا بولیاں لگانے والوں کو سر توڑ کوشش کے باوجود ایک بار پھر شکست ہوئی. ٹکٹ صرف عمران خان کا چلے گا. پی ایم ایل این ایک لسانی تنظیم ثابت ہوئی ہے. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کی تنقید. کہا ڈان لیگ سے لے کر آج تک اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے 12 ساتھی دہشت گردی کے کیس میں نامزد ہیں. مجھے کبھی جیل لے جاتے ہیں, کبھی ہسپتال لے جاتے ہیں. ہم کسی بھی طرح شکست نہیں مانتے ہیں, مقابلہ کریں گے. احتساب عدالت لاہور میں صوبائی وزیر سبطین خان اور دیگر کے خلاف کیسز کی سماعت. ایس ایچ او تھانہ انڈسٹریل ایریا اسلام آباد ملزم کی رپورٹ لے کر پیش. عدالت کا اظہار برہمی. تم لوگوں نے معافیاں مانگ مانگ کر نظام خراب کیا ہوا ہے. سارا دن معافیاں مانگ مانگ کر نظام چلاتے ہو, کوئی کام تو ذمہ داری سے کر لیا کرو. جج کے ریمارکس. عدالت نے انڈسٹریل ایریا اسلام آباد کے ایس ایچ او کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے. 17 اپریل تک کارروائی ملتوی کر دی. سابق وزیراعظم افغانستان اور حزب اسلامی کے سربراہ انجینئر گلبدین حکمت یار کی منصورہ لاہور آمد. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پاکستان گلبدین حکمت یار کا دوسرا گھر ہے. خوشی ہے افغانستان میں طالبان اور حزب اسلامی ایک پیج پر ہیں. ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. ادھر افغانستان کے صوبہ ہرات میں کار بم دھماکہ, 8 افراد ہلاک, 60 افراد زخمی. خبر رساں ایجنسی کے مطابق دھماکہ پولیس چیک پوسٹ کے قریب کیا گیا. دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی, تحقیقات جاری. امریکہ میں پولیس گردی کے نتیجے میں سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت کا معاملہ. منیاپولس کی سٹی کونسل جارج فلائیڈ کے خاندان کو $2 کروڑ 70 لاکھ ادا کرے گی. ہلاک شخص کے خاندان نے شہری انتظامیہ پر مقدمہ دائر کیا تھا. امریکی تاریخ میں ناحق قتل پر ادا کی جانے والی یہ سب سے بڑی رقم ہے. نائجیریا میں رواں برس طالب علموں کے اغوا کا تیسرا بڑا واقعہ. خبر رساں ایجنسی کے مطابق انتہا پسندوں کا شمال مغربی ریاست کادونا میں کالج پر حملہ. سینکڑوں طلباء کو اغوا